السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور آج تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا میں کس وجہ سے آپ لوگوں سے جو ہے یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھا بھی رہی ہوں۔ اور یہ سویپرز ہیں جو کہ مطلب ہمارے لیے اتنا اچھا کرتے ہیں، ہمارے روڈز کو صاف رکھتے ہیں، ہمارے گھروں کے کچرے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آج میرے دماغ میں یہ ٹاپک اس وجہ سے آیا کیونکہ آج جو ہمارے گھر کا کچرا اٹھانے آتے ہیں اور جو ہے میں نے دیکھا ان کو کس طرح سے لوگ ان کو جو ہے باتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ بھی تو ایک کام ہی ہے۔ ہم جو کچرا پھینک رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہماری جگہوں کو صاف رکھ رہے ہیں، ہمارے کچرے لے کے جا رہے ہیں، ہم تو کچرا پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن میں، بدبو آ رہی ہوتی ہے ڈسٹ بن میں، کسی کے ڈسٹ بن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر بھی صاف کر کے کچرا لے کے ہمارا ڈسٹ بن صاف کر کے جاتے ہیں۔ ان کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے، یہ بھی ان کا کام ہے، جیسے کہ سب کام کرتے ہیں۔ کوئی آفیسز میں کام کر رہا ہے، کوئی کمپنیوں میں کام کر رہا ہے، تو ان کو یہ کوئی برا کام نہیں ہے، ہر کسی کا کام اس کے لیے کام ہے۔ اس کی جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بچوں کی مجبوری ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بھی تو فائدہ کر رہے ہیں، ہمارے گھر کا کچرا اٹھا کے جا رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ جو کہ ہم کبھی اٹھا کے پھینکیں، بدبو آ رہی ہے، ناٹک کریں گے، بدبو آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، ہم اٹھا کے پھینکیں، اور وہ تو بیچارے اٹھا کے پھینک رہے ہیں، پھر بھی ہم انہیں باتیں سنا رہے ہیں۔ ہمیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ملک کو بھی صاف رکھ رہے ہیں، ہماری گلی کو بھی صاف رکھ رہے ہیں۔ اور جو ہے کس طرح میں نے آج دیکھا ان کو لوگ دھتکار رہے ہوتے ہیں۔ 200 روپے کیا ہے، بیچارہ 200 روپے مانگ رہا تھا، مطلب منتھ پورا ہو گیا تو پیسے دینے چاہیے نا، لوگ اس کو بھی جو ہے رلا کے پیسے دے رہے ہیں۔ 200 روپے کیا چیز اہمیت ہوتی ہے بھائی، وہ آپ کی سیڑھی صاف کر رہا ہے، آپ کا گھر صاف، آپ کا کچرا اٹھا رہا ہے، اگر کچرا پڑا رہا ہے ہم جا کے پھینکیں گے؟ ہم تو ڈسٹ بن میں اٹھا کے پھینک دیں گے، بھائی گندا ہو گیا، خراب ہو گیا، وہ تو ہماری گندگی کو اٹھا کے جا رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ ہم کیوں ان کے پیسوں میں کہتے ہیں نا، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کے پیسے ادا کر دیے جائیں۔ یہ بھی تو میں تو کہتی ہوں ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی ہمیں اچھا ہی سوچنا چاہیے، وہ بھی تو انسان ہے، ہر کسی کا کام اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ جب وہ کچرا اٹھا کے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو اپنے گھروں میں وہ صاف ستھرے ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ایک جیسے ہر انسان کام کرتا ہے، ایک ان کا بھی یہ کام ہے۔ ہم ان کو کیوں گندا سمجھیں، ہم ان کو کیوں ان سے گھن کریں، ہم کیوں انہیں باتیں سنائیں؟ آپ لوگ آؤٹ آف پاکستان میں دیکھیں، باہر ملکوں میں دیکھیں، سراہا جاتا ہے کہ وہ ہماری صفائی رکھ رہے ہیں، ان کی بدولت ہمیں ہماری چیزیں صاف ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میرا مقصد کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، کہ ہمیں ان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ یہ کچرا اٹھاتے ہیں، کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ آپ لوگ آؤٹ آف پاکستان میں دیکھیں کہ کس طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، کس طرح سے سراہتے ہیں اور ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم سے تو وہ اچھے ہوئے ہیں نا کہ وہ ہر چیز میں لوگوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے لوگ جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، کام امپورٹنٹ نہیں ہے۔ لوگوں کی زندگی، ان کا مان، ان کی ریسپیکٹ جو ہے ان کے لیے اہم ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہم ہر کسی کو ریسپیکٹ دیں۔ اگر ہم کسی کی عزت کریں گے تو ہمیں بھی ریٹرن میں عزت ہی ملے گی۔ آج میں نے دیکھا کس طرح اس کو بے عزت کر رہے تھے، مجھے بہت ہی برا لگا۔ میں نہیں چاہتی کسی کو بھی، ہمارا پاکستان اتنا ترقی کر چکا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا، اور جو ہے ہم اپنی سوچوں کو بدلیں۔ کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا، وہ بھی تو اپنے بیوی بچوں کے لیے نوکری کر رہا ہے، کما رہا ہے، اور کون سا احسان ہے اس کا کہ وہ ہماری گندگی اٹھا کے لے جا رہا ہے، ہمارے کچرا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، جو کہ ہمیں خود اٹھا کے پھینکنا چاہیے۔ وہ کیوں پھینکے، کوئی ہمارا کچرا کیوں پھینکے؟ لیکن اگر انسان مجبوری کے تحت کوئی کام کر رہا ہے نا، تو ہم اسے، محنت ہی کر رہا ہے نا، بھیک تو نہیں مانگ رہا نا، اپنی محنت کے پیسے ہی مانگ رہا ہے نا، ہم کیوں اسے برا بھلا کہیں؟ لوگ تو بیچارے کو مطلب دور دور سے اس طرح سے کہ جیسے کہ وہ اچھوت کیا کہتے ہیں وہ، مطلب مجھے بہت ہی برا لگا۔ مطلب آپ یقین مانیں کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، وہ یہ کام کر رہا ہو، یا مطلب پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی مجبوری سے بھی بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں چھوٹے میں، یا وہ کوئی مجبوری رہی ہو، یا غربت کی وجہ سے پڑھ نہ سکے ہوں، تو انہیں یہ بھی تو کام ہی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں تو کہتی ہوں، میں تو ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ ہمارے گھر کی گندگی اٹھا کے ہمارے گھر کو صاف رکھ رہے ہیں۔ اور آپ ایسے لوگوں کے گھر جا کے دیکھیں نا، ان کا گھر شیشے کی طرح چمکتا ہے، بھلے وہ کچرا ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں، لیکن وہ اپنے گھر میں پاک صاف ہو کے نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا، برے تو ہم لوگ ہوتے ہیں جو برا بناتے ہیں۔
ہر چیز کو یہ نہیں سوچ رہے ہوتے، پازیٹیو ہمیشہ نہیں سوچتے ہم لوگ، نیگیٹیو کی طرف چلے جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف۔ ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے۔ ہمارا پاکستان آگے بڑھ چکا ہے اور سوچوں کو بدلیں اپنی۔ آج بھی لوگ اسی چیز میں جی رہے ہیں، نیچ لوگ، اونچ لوگ، مجھے بہت زہر لگتی ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے، ہمارے ایک جیسے ہاتھ ہیں، ایک جیسے ناخن ہیں، 5 انگلیاں ہیں، تو ہم الگ کیسے ہوئے؟ قیامت کے روز ہم سب ایک ہی کہلائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب اپنے نبی کی امت ہیں، تو ہم کیوں کسی کو سمجھیں کہ کوئی اونچ ہے کوئی نیچ ہے؟ کیا مطلب مجھے بہت ہی بری لگتی ہے یہ بات۔ آج بھی لوگ جو ہے وہ پرانی سوچوں میں، جاہلانہ سوچوں میں گرفتار ہوئے ہیں، تو میں چاہتی ہوں اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنی سوچوں کو بہتر بنائیں اور اپنا دماغ اور دل کھولیں۔ انسان امپورٹنٹ ہوتا ہے، چیزیں یا رتبہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کچرا بھی اٹھا رہا ہے تو ہمارے گھر کو ہی صاف کر رہا ہے نا، ہمارے گھر کا ہی کچرا اٹھا رہا ہے۔ اور کوئی ماسی بھی گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی برا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز اپنی سوچوں کو بدلیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے گناہ نہ بڑھائیں، اور ہر انسان کی اہمیت ہوتی ہے، پیسوں، چیزوں، گاڑیوں یا کوئی اونچ نیچ یا جو بھی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر لیں گے تو آپ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں گے۔ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ دنیا ہماری ایکسپیریمنٹ ہے، یہ ایگزام ہے ایک ہمارا، اصلی دنیا تو ہماری اللہ کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی سے ہمیں بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اگر یہ کچرا اٹھا رہے ہیں یا کچرے اٹھانے والے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے یہ خراب ہو گئے یا یہ مطلب اچھوت ہو گئے، کیا کہتے ہیں، اشوت کیا کہتے ہیں، مجھے تو بولنے بھی نہیں آ رہا۔ مطلب اس طرح سے ان کو ٹریٹ نہ کریں، یہ بھی ان کا کام ہے، جیسے آپ اپنا کام کرتے ہیں ویسے یہ بھی ان کا کام ہے۔ لیکن اصل لائف میں تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، پاک صاف رہتے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا کام ہوتا ہے، جیسے کہ آفیسز میں لوگ کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کا مذاق اڑائیں، یا ان کو، بچوں کو بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں کچرے اٹھانے والے کا بچہ اسکول میں بیچارے کوئی اچھی جگہ پہ اپنے بچوں کو محنت کر کے اسکول میں ڈال دیا۔ یہ محنت کیا، ہم بیوی بچے پیٹ پالنے کے لیے تو محنت کرتے ہیں بیچارے، اور لوگ انہیں ان کے بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے کچرا اٹھانے والا، فلانا، ماسی کی بیٹی۔ کیوں اس طرح ہم بولیں؟ یہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ ہمیں کبھی اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے، میری دادی ہوتی تھی نا، کہتی تھی تکبر سے توبہ ہے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ اور ہر کوئی اپنے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ کچرے والا ہو یا گھر کی ماسی ہو یا کوئی بھی جو ہے ہمارے گھر میں خانسامہ ہو، ہم ان کی عزت کریں گے۔ ہم کبھی ان کو جو ہے اس طرح نہیں بولیں گے، اور نہ ہی ہم یہ والے جملے بولیں گے کہ نیچ ذات، اونچ ذات۔ کیا مطلب، ہم گاڑی میں گھوم رہے تو ہم اونچ ذات ہو گئے، اور وہ بیچارے رکشے میں گھوم رہے تو نیچ ذات ہو گئے؟ کتنی بری بات ہے۔ مطلب یہ بات میں نے سنی نا، میرا دل چاہ رہا تھا میں اس انسان کا منہ نوچ لوں۔ اور امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میرے دل میں لوگوں کے لیے بہت جو ہے احترام بھی ہے، اور ہر چیز کے ریسپیکٹ بھی ہے، کیونکہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اور برے کا انجام برا ہوتا ہے، اور تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے، اور ہم اگر کسی کو نیچ ذات سمجھ رہے ہیں نا، کہ مطلب اس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ محنت جو بھی ہے وہ محنت کر کے تو کما رہے ہیں، اور اگر آج وہ کم ہے، ہم زیادہ ہیں، تو کل وہ زیادہ ہوں گے، ہم کم ہوں گے۔ وقت ایسے بدلتا ہے، اور یہ زندگی کی سچائی ہے۔ اگر کسی کو میری بات سے ہرٹنگ ہوئی ہو تو معافی چاہتی ہوں، لیکن میں کہنا چاہوں گی انسان اہم ہوتا ہے، پیسے، جائیداد، بنگلے اہم نہیں ہوتے، اور ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو سب کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک، شیئر، سبسکرائب۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔